الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 261، 262 اور 263 پڑھیں گے۔ آج کی آیت جو ہے وہ اللہ نے مال کے خرچ کے اوپر ایک بہت ہی خوشخبری والی جو ہے یہ آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حوصلہ دیا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے، وہ کوئی نقصان کا سودا نہیں کر رہا، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا، بلکہ نہایت منافع بخش جو ہے، انتہائی منافع بخش کاروبار کے اندر وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے جیسی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، جسے 7 بالیاں، 7 جو ہے بالیاں اگیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہو۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، جس شخص نے اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کی کہ ایک دانہ کسی نے بویا ہو، 1 روپیہ یعنی کہ اس نے خرچ کیا، اس کی مثال اس دانے جیسے ہوگی جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوا، یعنی کہ 1 روپیہ اس نے لگایا تو 700 روپیہ آگے بن گیا، 700 گنا آگے اس کا ریٹرن جو ہے وہ مل گیا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے جو شخص اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اگر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اور بھی بڑھا سکتا ہے اس کو بھی۔ اللہ نے ایک مثال، ایک تمثیل بیان کی ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اتنا یہاں پہ منافع بخش کاروبار ہے، بڑھانے کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا بڑھا دیتے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب بعض مفسرین نے، بعض علماء نے اس کو تھوڑا سا مقید بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خوشخبری جو ہے ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اقامت دین کے اندر، جو اللہ کے دین کے حفاظ کے لیے یا اس کے راہ میں جہاد کے لیے جو ہے اس میں مارچ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ آیت کے دیکھیں سیاق و سباق، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے جنرلی سب لوگوں کو سنا دی جو بھی اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کہ کسی دنیاوی غرض، دنیاوی لالچ، دنیاوی مقصد ان کا کوئی نہ ہو، میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے مجھے یہاں حکم دیا خرچ کرنے کا، یہ ایک جگہ خرچ کرنے کی جہاں پہ اللہ نے مجھے ترغیب دلائی کہ میں یہاں خرچ کروں، صرف میں اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کا حکم سمجھ کے، اس کی رضا کی خاطر میں یہاں مال خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں، کوئی کسی سے لالچ نہ ہو، کوئی اس سے مطلب نہ ہو، کوئی نام نیکی کمانا مقصود نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو قطن بھی۔ یہ تو خاص طور پہ توجہ طلب چیز ہے کہ ریاکاری تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا دکھلاوا جو ہے وہ تو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتا ہے ساری نیکی کو، تو دکھاوا بالکل نہ ہو، اتنی خاموشی سے خرچ کر دے کہ بس اللہ کے سوا کسی کو پتہ بھی نہ چلے کسی نے کو مال خرچ کیا ہے، صرف وہ خرچ کرنے والا جانے اور اس کا رب جانے بس۔ جو اس نیت کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ اللہ کے راہ میں مال خرچ کر دے، اللہ نے اس کی مثال ایسی بتا دی کہ بس ایک دانہ ڈالا ہے اور اس کو 700 دانے ریٹرن میں مل گئے۔ دنیا کاروبار کوئی بھی میری نظر میں ابھی تک کوئی ایسا کاروبار نہیں گزرا جس میں اس قدر پروفٹ ہو گیا، انسان نے ایک مثلا کہ 1 روپے کی چیز لا کر رکھی اور 700 روپے کی سیل ہو گئی، یعنی کہ ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسا کاروبار نہیں گزرا جس میں اتنا منافع ہے۔ دنیا کے کاروباروں میں جتنے بھی گزرتے ہیں، کوئی حرام حلال قسم کا ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو صحیح جائز کاروبار لوگ کرتے ہیں اس میں اتنا پروفٹ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پروفٹ کی ریشو بتا رہا ہے۔ 700 گنا ایک چیز آپ 10 روپے کی لے کے آئے ہو اور 7,000 روپے کی بک جائے، ایسی چیز میرے ابھی تک کوئی علم میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ اتنا منافع بخشا تمہارے لیے، یہ منافع خالی کوئی اللہ نے آخرت کے لیے نہیں منسوخ کر دیا کہ تمہیں آخرت میں ہی ملے گا۔ ایک مثال دی ہے، مثال اللہ نے دنیا بھی دی ہے کہ دنیا میں اس طریقے سے ایک دانہ ڈالو اور اس سے بالیاں نکلیں، 700 دانے اس کے اندر نکل آئے، یہ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ منافع اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو دے دے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، آخرت کا تو ڈن ہے بالکل، اس میں تو کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ نہ کوئی تصور کرے کہ یہاں دنیا میں تو بس فاقر کی جو ہے کوئی بھوک و افلاس کی زندگی گزارنے پڑے گی تب آخرت میں یہ موجیں ملیں گی، نہیں، ایسا نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ریٹرن دے گا، اور مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ کتنا ریٹرن دے گا۔
یعنی کہیں بھی آپ انویسٹ کر لو اتنا پروفٹ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اللہ کی راہ میں جو انویسٹ کرو گے، اللہ کے ساتھ جو کاروبار آپ کرو گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 700 گنا تک کی خوشخبری سنا دی، اور یہ کوئی حد نہیں رکھی، یہ صرف ایک مثال دی ہے، اس کو آگے مزید حوصلہ دے دی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور بڑھا سکتا ہے، اس کے خزانہ میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اس کی وسعت کی ختم نہیں ہونے والی، اس کے کوئی خزانے ختم نہیں ہو جائیں گے، لمٹ اس کے نہیں وہ کراس ہو جائے گی، وہ بہت وسعت والا ہے، اور علیم اور جاننے والا ہے کون کس لیے خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ مقصد کوئی اور اگر بیچ میں ہو گیا تو وہ پھر ظاہر ہے وہ پروفٹ وہ نہیں پھر ملے گا۔ مقصد خالص اللہ کی رضا ہونا چاہیے، فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو اس کے منافع کی کوئی انتہا سمجھو کہ نہیں اللہ نے بتائی۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، پھر بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے کوئی احسان نہیں جتاتے، کوئی تکلیف نہیں کسی کو پہنچاتے۔ یہ خاص طور پہ توجہ طلب چیز ہے، آپ نے کسی کے اوپر مال خرچ کر دیا، کسی کا نیکی کر دی، اب اس کو جتلانا نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس چیز کو ٹھیس نہیں پہنچانی کہ دیکھو میں نے تمہیں فلانے طور فلانے وقت پہ تمہارے کام آیا تھا، چاہے سالوں گزر جائیں، اس کو 10 سال گزر جائیں، 20 سال بھی گزر جائیں، آپ نے کو وہ یاد نہیں دلانا کہ دیکھو فلاں وقت میں تمہارے کام آیا تھا۔ تو یہ جو یاد دلا دے، پھر تو سمجھو آپ اس سے اس کا کوئی ریٹرن چاہ رہے ہو، کوئی بدلہ چاہ رہے ہو، کوئی آپ اس کے اوپر اپنی مرضی ٹھونسنا چاہ رہے ہو، کوئی اس سے جو ہے اپنا کام نکلوانا چاہ رہے ہو، اس لیے آپ جتا رہے ہو میں فلاں وقت میں تمہارے کام آیا تھا۔ یہ کام جنہوں نے نہیں کیا، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، وہ ان کا کو بدلہ ان کو مل کے رہے گا۔ یہ کام نہیں ان سے کرنا کہ تم نے مال خرچ کر دیا، اس کے بعد کو جتلا بھی دیا، احسان ڈال دیا اس کے اوپر، نہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اس روش کے ساتھ چلے گا کہ بعد میں اس کو جتایا نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو اس کا اجر جو ہے رب کے پاس محفوظ ہے، اور اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اب یہ خوف غم کو یہ نہیں اللہ نے قیامت کے دن کا نہیں آپ پہ اسپیسیفائی کیا کہ قیامت کے دن کو کوئی خوف نہیں ہوگا یا کوئی غم نہیں ہوگا، جنرل بات ہے، اس کو کوئی خوف کوئی غم اس کو نہیں ہوگا، کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ ہائے میرا مال لوٹنے لگا یا میرے کو پتہ نہیں کیا مصیبت آنے لگی، بالکل بے خوف اس کی زندگی ہوگی، اور کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں لگی ہوئی ہوگی، کسی مصیبت کے اندر نہیں پھنسا ہو، غم اس کو لگا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مال خرچ کرنے کی عوض یعنی کہ اس کو خوف سے بھی آزاد کر دے گا، حزن سے غموں سے بھی آزاد کر دے گا۔ دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے قسم کے غم ہیں اور کتنے قسم کے ڈر انسان کو لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے مال کو ان کے اللہ کے راہ میں اس طریقے سے خرچ کر رہا ہے، اب ضروری نہیں مال اس کے پاس کوئی بڑا کوئی لاکھوں کروڑوں ہوگا تبھی وہ خرچ کرے گا، جس حیثیت میں بھی وہ ہے، جتنے بھی وہ خرچ کرنے کے قابل ہے، اس خرچ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، چاہے وہ کسی کو 10 روپے کی مدد کر رہا ہے، کسی کی 100 روپے کی مدد کر رہا ہے، جتنی بھی اس نے اس کو اللہ نے توفیق دی ہے اتنے وہ کسی کے کام آ رہا ہے، لیکن وہ خرچ جو بھی کر رہا ہے وہ کر اللہ کی رضا کے لیے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے، حزن سے، ان چیزوں سے پاک کر دے گا، یہ اس کو نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے یہاں پہ۔ اور پھر فرمایا کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایک اچھی بات کہہ دینا اور کسی کی مغفرت، کسی کی پردہ پوشی کر لینا، کسی کے عیب کو چھپا لینا، کسی کے دکھوں کو چھپا لینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، اس مال کو خرچ کرنے سے گویا کہ بہتر ہے جس کے بعد کو تکلیف دی جائے۔ یعنی آپ نے کوئی مدد مانگنے آیا، آپ اس کو نہیں بھی دے سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے، تو اس سے اچھی طریقے سے مغفرت کر لو، کم از کم اس کی پردہ پوشی رکھ لو، لوگوں کو نہ بتاتے پھر کوئی فلانا یہ تو مانگ رہے تو میرے سے مانگنے آیا تھا، میں نے تو نہیں اس کو دیا، اس کی کوئی مٹی پلیت نہ کرو لوگوں کے سامنے، اس کو پردہ چاک نہ کرو، اس کا پردہ رکھو، اور اچھی بات اس سے کہہ دو، اس کے کم از کم حوصلے بڑھا دو کہ حوصلہ رکھو، کام تمہارا ہو جائے گا، ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ مدد کر سکوں، انشاءاللہ اللہ کوئی تو اور سبب بنا دے گا، اس کو اچھی بات ہے اس کے دل رکھنے کے لیے کر دو، تو یہ اس سے بہتر ہوگی کہ تم نے اس کو مدد بھی کر دی اور بعد میں اس کو جتا دیا، اس کو تکلیف پہنچا دی کہ لو جی یہ رکھ لو، اور ساتھ میں اس کو دو چار ایسی باتیں بھی سنا دی کہ تمہارے تو مانگنے کی عادت تھی، جب بھی دیکھو کوئی بھی بات اس سے جو تکلیف اس کے ذریعے پہنچا دی اپنے صدقے کے ساتھ، تو یہ اس سے برا ہوگا، تم نہ دیتے، اس سے اچھا یہ تھا، لیکن کوئی تکلیف نہ پہنچاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ کتنے اگلے کی عزت نفس کا اللہ تعالیٰ خیال کر رہا ہے کہ جس کی تم مدد کر رہے ہو اس کی عزت نفس جو ہے مجروح نہیں ہونی چاہیے کہ تم تکلیف نہیں پہنچانے کسی بھی طریقے سے۔ اور میں کہ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، یعنی کہ تم یہ اللہ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو، جو تم دو گے یہ اللہ کو دو گے، اصل میں تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ریٹرن دے گا، تو تم اس کو دے رہے ہو تو اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کو مال کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور وہ حلیم بھی ہے، بردبار ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وعدے کیے ہیں، اب یہ وعدے وہی بات ہے کہ یہ مان بالغیب کے اندر جاتے ہیں، یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے غیب میں دیے ہیں، جب ہمیں دے گا وہ، لیکن ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا کہ ہم اسے خرچ کیا اور ادھر ہماری تجوری میں 700 گنا آ کے بھر گئے، ایسا نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ اللہ کے وعدے ہیں،
اب یہ بات ہے، اگر ہمارے جو ہے اس کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے تو بھی سمجھو ہمارا ایمان بالغیب کمزور ہے۔ ایمان بالغیب یہ نہیں کہ ہم نے بس فرشتوں پہ ایمان رکھا ہوا ہے، جنت دوزخ پہ ایمان رکھا ہوا ہے تو ہم سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایمان بالغیب جو مکمل ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے بھی اللہ نے دیے ہیں اور جتنی وعیدیں سنائی ہیں، جتنی سزاؤں کے بتایا کہ یوں کرو گے تو یوں ہوگا، یوں کرو گے یوں ہوگا، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو روک ٹوک کی ہے، ان کے اوپر ہمارا کامل ایمان ہونا بھی یہ بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ یہ تمام چیزیں غیب میں ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں اتنا یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ ایسا ہی ہو کے رہے گا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچتے ہوئے ہمیں کوئی دل کھنچنا نہیں چاہیے ہمارے کو، ہم نے اتنا مال خرچ کر دیا۔ اور اس کی مثالیں دیکھیں نا، صحابہ کرام نے کس طریقے سے مال خرچ کیا، سر عثمان غنی کی مثال اور لوگوں کے صحابہ کی مثال کہ انہوں نے اس قدر خرچ کیا، اس قدر خرچ کیا کہ انسان آج دیکھے تو حیران رہ جائے کہ اتنا انہوں نے مال خرچ کیا، وہ کیسے کر لیا انہوں نے؟ ان کو یقین اتنا کامل تھا کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارا کوئی گھٹ نہیں رہا، یہ ہمارا سینکڑوں گنا بڑھ کے ہمیں واپس ملے گا۔ انہوں نے تو انویسٹمنٹ کیا اس کاروبار کے اندر جس کے اندر منافع تھا، گھاٹے کا سودا ہی نہیں اس کے اندر، کیونکہ کاروبار اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے نہ کبھی وہ دھوکہ دیتا ہے، نہ کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ تو ذات ہی وہ ہے جو کہ سچ ہی سچ ہے، اس کے اندر اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس سے زیادہ بات میں سچا کوئی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے کاروبار کیا، انہوں نے اتنا خرچ کیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو آج ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو ہے ہم بے درے اس کے میں ایسا خرچ کریں کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ دکھاوا مقصود نہ ہو، اس کے اندر رازداری اتنی ہونی چاہیے جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ نے خرچ کیا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ریاکاری کا کوئی شبہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ کے راہ میں ہم خرچ کریں گے تو ہم یقین کر لیں کہ اس کے اندر ہمارا نقصان نہیں ہونے لگا، ہم پروفٹ ہے، کتنا پروفٹ ہے کوئی انتہا اللہ نے نہیں بتائی، 700 گنا کی تو اللہ نے مثال بیان کی ہے، اور اس کے بعد کیا دی کہ جتنے زیادہ اور بھی چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے، کوئی حد اللہ نے نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ میرے یقین کو کامل کرے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو ہے ہمیں خرچ کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کے راہ میں خرچ کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دنیا کو کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔